बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। आलमी ताकतों की सुपर पावर्स का ये एक बुरा पुराना वतीरा रहा है ना कि पहले जहाँ पर रिसोर्सेज निकलते हैं वहाँ पर पहले आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, फिर वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस के नाम पर अमन मिशन भेजें और फिर आप वहाँ से रिसोर्सेज निकालना शुरू। अब आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए ये अगर कल को फॉर एग्जांपल ये अगर चिन्योट वाला मामला जो था जहाँ पे शहबाज शरीफ को सोने के ज़खायर मिल रहे थे फिर नहीं मिले, अगर सचमुच वहाँ से उसी तरीके से सोने के ज़खायर निकल आते आप देखते वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती, वो नो गो एरिया बन जाता। ये नो गो एरियाज बनाए जाते हैं और ये नो गो एरियाज बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए प्रॉक्सी बैटल्स लड़ी आज देखें ना, जो अभी एक वीडियो हमारे सामने आई है BLA के किसी तर्जुमान या उसकी तरफ से अंग्रेजी में वो पैगाम आया है, शायद आपने सुना होगा। तो उसमें वो कहते हैं कि जी हम चाइना को भी वार्न करते हैं कि चाइना फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाए। तो अब इसका मतलब है कि वो अगर यानी वो CPEC के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो वो किसके मुफादात? देखिए दो मुल्क हैं जिनकी ओपन पॉलिसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ और BRI के खिलाफ, जिनकी ओपन पॉलिसी है। अब कोवर्टली तो बहुत सारे ममालिक होंगे ना जो नहीं चाहेंगे, लेकिन दो मुल्क हैं जो बबांगे दोहल अलल ऐलान ये कहते हैं, एक का नाम है इंडिया, दूसरे का नाम है अमेरिका, कि CPEC नहीं बनने देंगे। CPEC और BRI को फ्लॉप करने का आपके ख्याल में ये जो INSTC कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये किसको काउंटर करने के लिए? ये CPEC को काउंटर करने के लिए। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है वो किसको काउंटर करने के लिए? वो CPEC को करने के लिए। जब आप उसको थोड़ा सा डीप डाउन जाके स्टडी करते हैं आपको पता चलता है कि अगर ये अप एंड फंक्शनल हो जाए तो जो ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी है वो जहाँ 45 दिन में एक कंटेनर बहरी रास्ते से यूरोप पहुँचता है, वो 11 दिन में जो है वो या 11 से 13 दिन में यूरोप पहुँचेगा पाकिस्तान के रास्ते। और जो उसके ऊपर फी कंटेनर कॉस्ट आती थी उसमें 2800 से $4000 कम कॉस्ट आएगी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो इंडिया है वो तो तस्लीम नहीं करता कि ये गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है तो हम ये डिस्प्यूटेड इलाका है, हम इसको मानते नहीं है, उसने तो यहाँ से ट्रेड नहीं करनी। अब उसकी जितनी भी यूरोप के साथ ट्रेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो होनी है समुद्री रास्ते से, वो होगी $4000 महंगी फी कंटेनर, और वो होगी 45 दिन में, जिसमें आपका जो पेरिशेबल आइटम है वो आइटम उस तरीके से एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, वो उतना फ्रेश हालत में पहुंच ही नहीं सकता। तो उनको तो पेट में उनके जो है ना वो फड़फड़ा रही हैं तितलियां, उनको तो समझ नहीं आ रही कि फिर हम काउंटर कैसे करेंगे, मुकाबला कैसे करेंगे जो इस रास्ते से भेज रहे होंगे। तो उसके लिए बहुत सारे सेल्स एक्टिव हुए हैं ना। आपकी जो हुकूमत है, हुकूमतें हैं सक्सेसिव, इससे पहले ये शहबाज सरकार या मियाँ साहब के जो बेसिकली एक लॉस्ट लव है मोदी जी के साथ, उन्होंने अपने शादियों पे भी बुलाना होता है, पिंक पगड़ियाँ साड़ियाँ एक्सचेंज करनी होती हैं, आमों के तोहफे देने होते हैं, उसके बाद सज्जन जंदल के साथ भी दोस्ती होती है, ये सब कुछ होता है। लेकिन क्या हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, हमारे इदारे और एजेंसीज ये नहीं बताती रही कि दासू 1 अटैक, दासू 2, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची का अटैक, चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची का अटैक, PC गवादर का अटैक, कोयटा सरीना की पार्किंग में बॉम्बिंग समेत मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं, उसके ताने बाने आप हमें क्या बताते रहे, किसके साथ जोड़ते रहे? वो किसके साथ जोड़ते रहे? वो जोड़ते रहे कि वहाँ पर इंडिया टेरर लॉन्च पैड के तौर पर अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, और वो जितना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, नाइट विजन गॉगल से लेके जदीद तरीन असलहा और स्नाइपर गन्स के साथ जो सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई तो देखिए रिजेंटमेंट होगी। सही है। नहीं, मेरा सवाल ये है ना कि चलें दूसरे मुल्कों के या दूसरी ताकतों के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि पाकिस्तान का भी इंडिया में ये इंटरेस्ट हो, लेकिन आप करने कैसे दे सकते हैं दूसरे मुल्क को? यानी आपकी कोई कमजोरी है ना, इजाजत नहीं कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं। देखें आप देखें ना, इंडिया ने अपनी फोर्सेस तो नहीं उतारी है वहां पे, कुलभूषण यादव चले एक था, वो वहाँ के लोगों के जो एहसास महरूमी है उसको एक्सप्लॉइट करके उन्हीं लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अंदर एक नाम नेहाद, एक आज़ादी की एक उन्होंने वो पैदा कर दी। अगर आपने सीरियस लिया होता अजीत डोवल के इस बयान को कि ऑफेंसिव डिफेंस की डॉक्ट्रिन है, और वो डॉक्ट्रिन ये है कि आप सरहद पे दुश्मन को इंगेज नहीं करना चाहते तो आप उसके अंदर घुस के उसकी फॉल्ट लाइंस पर काम करें, उसकी लिसानी फॉल्ट लाइंस पे काम करें, सेक्टेरियन पे करें, पॉलिटिकल पर करें, इलाकाई पर करें, और मौशी फॉल्ट लाइंस पर करें, और उसको अंदर से इतना खोखला कर दें, वीक कर दें कि वो आपके साथ मुकाबले की सकत ना रखता हो। उसके बाद अगर आपने लाल किले के सामने नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त के 2-3 ऐसे खिताब हैं जिसमें वो खुल के कह रहा है कि मैं बलूचों के साथ राब्ते में
ہوں اور وہ مجھے یہ بتاتے ہیں اور میں رابطے میں ہوں جناب کشمیر کے فلاں لوگوں سے اور گلگت بلتستان کے فلاں لوگوں سے، اسی نریندر مودی کو جواب کس نے دینا ہے؟ جواب موجودہ حکومت نے دینا ہے نا. وہ آپ کو خط لکھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کانگریچولیشنز آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ٹیررزم ہو، آپ کیونکہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے، مرکز ہے، منبع ہے دہشت گردی کا، ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کا وزیر اعظم جواب میں لکھ دے کہ بھائی آپ بھی سمجھوتا ایکسپریس سے ذرا ہم سے بات کریں نا، کلبھوشن یادو پہ بات کریں نا، یہ بی ایل اے بی آر اے کے اوپر بات کریں نا. وہ جو آپ کا جو کلکرنی تھا، وہ جو را میں فلاں فلاں عہدے کے اوپر تھا اور وہاں سے انڈیا کے فلاں اکاؤنٹ سے جلال آباد میں اور فلاں جگہ کے اوپر اتنے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے اور وہ پے کیے گئے تھے، انضمام کروایا گیا تھا، مختلف جو تنظیمیں یہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں، تو یہ ذرا اس کے اوپر ہمارے ساتھ بھی بات کریں نا. وہ جو ڈوسیئر صاحب بناتے رہے وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اچانک سے آپ کی دوستی کس طریقے سے ہو گئی ہے؟ اس کو کال آؤٹ کون کرے گا؟ انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ پریس کانفرنسز کرتا ہے، بیانات دیتا ہے، وہ بار بار آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب، ایک تو وہ 12 دسمبر کا مشہور خطاب ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی اور اس غلطی کو انڈو کرنے کا وقت بہت قریب آ گیا. یعنی ایک ہسٹورک مسٹیک تھی پاکستان کا، یہ سیما ریکھا ہم نہیں مانتے، یہ گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ہم لے لیں گے. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں گھس کے اتنے بندوں کو مار دیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی انڈین میڈیا کا ریسنٹلی دیکھ لیں کہ وہ کلبھوشن یادو کو پکڑنے میں وہ جو فلاں مفتی ہے اس نے جس نے فیسیلیٹیشن کی تھی اس کو بھی ہم نے گھس کے مار دیا ہے. جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں، آپ کا وزیر دفاع اٹھا کے آپ اس کی 150 پریس کانفرنسز دیکھ لیں، منہ میں دہی جمع آگے بیٹھا ہوتا ہے. who is going to answer؟ پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے جواب کس نے دینا ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس سارے معاملے میں آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی تحریک انصاف جو ہے نا وہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس تھا، یا تحریک انصاف یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا، یہ ریزنٹمنٹ ختم ہو سکتی تھی. یہ اپنی وہ بات کریے نا. آپ کا ہدف تنقید اس وقت کون ہونا چاہیے؟ بھائی ان کو ٹریننگ جس نے دی ہے، ان کو پیسہ جس نے دیا ہے، ان کو میپ جس نے دیا ہے، ان کو ریکی جس نے کر کے دیا ہے، جس نے ان کو یہ بتایا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر نہ موبائل کے سگنل ہوں گے اور یہ ایک پرفیکٹ چوک پوائنٹ ہے جہاں پر آپ یہ سب کچھ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. جو کراچی میں ابھی ایک اٹیک ہوا تھا جس میں چائنیز مارے گئے تھے، اس میں کس نے بتایا کہ کتنے بجے فلائٹ لینڈ کرے گی، کتنے بجے لوگوں نے نکلنا ہے، اس کی ساری ابھی بھی کس نے بتایا کہ کتنے اس میں سیکیورٹی اہلکار آ رہے ہیں، ٹرین میں کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ تو آپ کو جو ریئل اینیمی، جو ریئل ٹارگٹ ہے، اس سے آپ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں فوری طور پہ. لیکن اس میں دیکھیں یہ تو وہ وقت ہے جب آپ نے 2014 میں دیکھیں آپ کو ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہیے. یہ آپ اس وقت ملک کے لیے تو بھی سوچیں نا کہ اب جو 2014 میں جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا اس وقت پولیٹیکل ڈویژنز کم تھی، بے شمار تھی. عمران خان دھرنا نہیں دے رہے تھے اس وقت پورا ایک پوائنٹ آف ویو نہیں تھا الیکشن چوری کا. اس کے اوپر آپ نے بیٹھ کے کر لی نا کانفرنس کر کے، آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لیا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے بعد آپ نے حالات بہتر کر لیے. وہ حالات بہتر کرنے کے بعد اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ آج جو صورتحال ہے، آپ نے پولیٹیکل ان فائٹنگ سے باہر آ کے کیا ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ عالمی سے منظر نامے پہ اس وقت دیکھیں امریکہ مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ کہ ان کو پاکستان میں یا پاکستان سے یہ معدنیات چاہیے یا یہاں پر ان کو اپنی پریزنس چاہیے، لیکن ان کا یہ انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے نا کہ یار اگر ہمیں ملتی ہے نہ ملے، چائنا کو نہ ملے، حالات خراب کر دیں. تو حالات خراب کرنے کے لیے چاہے وہ انڈیا کا انٹرسٹ ہو چاہے وہ امریکہ کا، وہ تو اوپنلی کہتے ہیں صحیح ہے بیک یارڈ آف چائنا. ابھی بگرام ایئر بیس کے بارے میں کیا بیان دیا تھا نریندر مودی نے؟ $7 ارب کا ویپن چھوڑ کے جانے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے تھی، میرا پیٹرول کا پلان تو تھا لیکن یہ تو ایک پرفیکٹ جگہ ہے چائنا کے حوالے سے. تو یہ سارا دیکھیں عالمی منظر نامہ ہے. اور یہ جو اب پراکسی جنگ ہے نا، یہ پراکسی جنگ، پراکسی بیٹل فیلڈ ہے. نہیں اب اس کا دیکھیں نا، پھر اس کا سولوشن پاکستان کے پاس کیا ہے؟ پاکستان کیا کرے؟ پاکستان کو آبویسلی یہ سلوشن کوئی اس طریقہ کے دیکھیں، اگر تو اس کا سلوشن اتنا آسان ہوتا نا کہ آپ نے عیسیٰ نقوی سے سوال کیا اور آپ نے اور ہم نے بیٹھ کے ایک بات پتہ ہے کہ ملٹی پرونگڈ پاکستان فرسٹ کی پالیسی مختلف جہتوں سے، وہاں کے جو اس وقت لوکلی امپورٹنٹ لوگوں کو ساتھ چلنے والے، ان کو ساتھ ملانے والے، پھر آپ کی سرحد جو ہے اس کی سیلنگ آف دا بارڈر پراپرلی
اور یہ سارا اور افغانستان سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں. یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یعنی کہ وہ جو شریف اللہ ہے اس کے بارے میں انٹل جو ہے, جو شیئرنگ ہے, وہ CIA نے کی تھی نا پاکستان سے ہی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, باقی ان کے جو سیکورٹی اپریٹس ہے اس نے بتایا. اب سیٹلائٹ سے تو شریف اللہ نظر نہیں آنا, آپ کو آن گراؤنڈ کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا. صحیح ہے. تو کوئی ایک نیٹ ورک موجود ہوگا. ہم تو ماضی میں بہت مرتبہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو 2005 کا زلزلہ تھا, اس زلزلے کے بعد جو INGOs آئی تھیں, INGOs نے جو یہاں پر اس کا جال بچھا تھا, اس میں صرف INGOs تو نہیں تھی, ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے ورکرز تو نہیں تھے, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اٹس این اوپن سیکرٹ, ایوری بڈی نوز کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اب آپ نے اس کو ہاؤس ان آرڈر کیسے کرنا ہے, آپ کو کرنے کے لیے دیکھیں, اگر تو فوکس یہ ہے کہ 9 ارب کے فنڈز ہوں گے اور فلاں ہوگا. اب یہ آصف علی زرداری صاحب, وہ جناب انقلابی ہو گئے, نہروں کا فلانا جو ہے نا وہ مسئلہ ہو گیا. 8 جولائی 2024 کو آپ کو جو بریفنگ دی گئی, جس میں آپ نے ایوان صدر سے یہ خبر جاری کی, آپ کی تمام وائڈلی رپورٹڈ یہ خبر موجود کہ جلد از جلد نہروں کو مکمل کرنا چاہیے. تو دیکھیں ابھی اس سارے معاملے میں صورتحال اندازے سے زیادہ خراب ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جب داعش کے حوالے سے اب obviously you become a target. جب آپ کا وہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا ہے, تو اب آپ کو ایکسٹرا ویجیلنس بھی چاہیے, اور آپ کو اپنی جو فوج کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے چوکی پہ کھڑا ہونا ہے, جو پولیس کا کام ہے, ان سب کو امپاور کرنا. آپ نے اپنے پولیٹیکل گین کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ تو امریکہ سے حاصل کر لی, اس کا سیاسی فائدہ اٹھا لیا, لیکن آپ نے اس کے ریپرکشنز جو ہیں اس کو پوری طرح سے نہیں. اب اس کے اوپر وہ تو آنے تھے نا, وہ تو آنے تھے, لیکن آپ کو پتا تو ہے نا کہ وہ آ سکتے ہیں. ہاں آ سکتے ہیں. تو کیا آپ ظاہر ہے کہ داعش از نو فرینڈ ٹو پاکستان, نہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو پولیس تو نہیں کرنا, آپ نے اس کے خلاف ایکشن تو لینا ہے, آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اب چاہے داعش ہو, BLA ہو, BRA ہو, دیگر فیکشنز ہیں, ان کے خلاف ایک ایسی اسٹریٹجی جس میں نیشنل کنسنسس آپ کریٹ کر سکتے تھے. خاص طور پہ میڈیا والے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ شاید اس کو آپ اپنے ریاست کے اور ریاستی اداروں کے اور حکومت کے فیور میں بھی ٹرن اراؤنڈ کر سکتے تھے اگر آپ اس میں ایکچوئل پکچر دکھاتے. دہشت گرد ہے نا, ظالم ہے, انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو, یہ کہانی چل رہی ہے آپ کو بھائی خواتین کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا. کون سے خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا؟ وہ جو ان کے پاس موجود ہیں وہ ہیں, ان میں خواتین ہیں, ان میں بچے ہیں, انسانی ڈھال ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, وہ ٹولیوں میں بانٹ دیا ہے, وہ خود کچھ درمیان میں بٹھائے ہوئے ہیں. دے آر نو فرینڈس ٹو ہیومینٹی. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہماری فلاں جو ہے وہ اس محرومی, یہ تو کریٹ کیا گیا ہے نا یہ سارا کچھ. اس میں انٹرنیشنل گیمز بہت زیادہ ہیں. آئی تھنک فوکس نیڈس ٹو بی شفٹیڈ اینڈ شفٹیڈ ناؤ. چلیے بہت شکریہ. اب اس پر چیزیں آگے کرتے رہیں گے, دیکھیں گے اس کے اور کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کے کیا اینگل سامنے آ رہے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ صاحب. اللہ حافظ.